خوش آمدید مہرون ناول اسٹوری قسط نمبر 2 کہہ دے تنہائی۔ تم جیسی لڑکیوں کو لڑکے پٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو واہیات لڑکی۔ امی کی باتیں سن کر مناہل نے اپنے اعتراضات کا گلا گھونٹ دیا کہ ہاں صحیح بات ہے، ان لڑکیوں کی ہی غلطی ہے، ان جیسی لڑکیاں توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتی ہے، یہ بری لڑکیاں ہیں۔ مناہل نے جب یہ بات ہادی کو بتائی تو وہ ہنس دیا اور کہا صحیح کیا امی نے یار، وہ ایویں پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں کہاں اور وہ کہاں۔ لیکن مناہل نے جب دیکھا ہادی اور اپنے کزنوں کو لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتے ہی دیکھا، اس حقیقت کو بھی جھٹلانا مشکل تھا۔ ایک روز ہادی کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ مناہل دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ کوئی لڑکی اسے کہہ رہی تھی میرے گھر والے میرا نکاح کر رہے ہیں، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہم نے جو وعدے کیے۔ او میڈم کون سے وعدے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کون سے وعدے؟ تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ ہادی تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور وہ رونے لگی۔ ہم اچھے دوست تھے یار، بس یہ شادی محبت کہاں سے آ گئی اس میں؟ ہم صرف دوست تھے؟ تمہارے میسیجز پڑھ کر سناؤں تمہیں؟ اس لڑکی کی آواز میں اب فقط افسردگی تھی۔ یار وہ سب ٹائم پاس ہوتا ہے، تم لڑکیاں اتنی سیریس کیوں ہو جاتی ہو؟ ہادی وہ 5 سال ٹائم پاس تھا، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو پلیز اب بند کر دو، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ اب اس کی آواز میں ایک وحشت تھی، کوئی بد دعا تھی۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں یار، اب تم بس کرو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو۔ اتنے میں مناہل نے اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو ہادی نے فون بند کر دیا اور کہا مناہل تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، اپنے بھائی کا بت اپنے سامنے زمین بوس ہوتے دیکھنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اتنے سال کسی لڑکی سے وقت گزاری کے بعد آج اس کی ہر بات سے انکاری ہو گیا۔ یہ سوچ کر مناہل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس بات کا ذکر فاطمہ سے کیا۔ فاطمہ کو بھی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے مناہل سے کہا اب اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، کیونکہ ہادی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ بلا وجہ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور تم ان تمام باتوں کو بھول جاؤ جیسے تم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔